خدا کا خوف طاری ہو جاتا ہے تو انسان دن رات رویا کرتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہا کرتے ہیں، انسان کے دل میں بار بار یہی فکر رہتی ہے، انسان یہ سوچتا رہتا ہے ہم سے کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے، ہمارا خدا ہم سے ناراض نہ ہو جائے، ہم سے کوئی گناہ ایسا واقع نہ ہو جائے کہ خدا ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ وہ میرے صاحب آج ہم کچھ اس بات کو سوچتے نہیں ہیں، راتوں دن ہم گناہ میں ملوث ہیں، راتوں دن ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، اس کے باوجود ہم کہتے پھرتے ہیں کہ ہمیں نمازوں سے کیا مطلب ہے، ہمیں روزوں سے کیا مطلب ہے، ہمیں زکوٰۃ سے کیا مطلب ہے۔ وہ یار میرے صاحب جب مصطفیٰ علیہ السلام ہمارے نبی علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو اپنی گناہ گار امت کو یاد کرتے رہے، رب حبلی امتی کہتے رہے، اپنی پوری زندگی اپنی گناہ گار امت کو یاد کرتے رہے، خدا کی بارگاہ میں یہی عرض کرتے رہے او میرے پروردگار میری گناہ گار امت کو بخش دے، او میرے مالک و مولا میری گناہ گار امت کو بخش دے۔ یار بتا تو صحیح ہم نے اپنے مصطفیٰ جان رحمت کو راضی کرنے کا کون سا طریقہ اختیار کیا ہے، کون سی ایسے راستے کو اختیار کیا ہے کہ ہمارے مصطفیٰ ہم سے راضی ہو جائے، مدینے والا آقا ہم سے راضی ہو جائے، عبداللہ کا لال ہم سے راضی ہو جائے۔ یار میرے پیارے ہم پڑے رہتے ہیں بستروں پر، ہم لیٹے رہتے ہیں، ہم بازاروں میں گھومتے رہتے ہیں، او میرے صاحب آخرکار بتا کب خدا کی عبادت کرے گا، کب اپنے مولا کو راضی کرے گا، کب مدینے والے آقا کا عشق تیرے سینے میں پیدا ہوگا۔ یار میرے صاحب جس دن تو نے سینے میں مصطفیٰ کا عشق بٹھا لیا، جس دن تم مصطفیٰ سے سچا پیار کرنے لگا، جس دن تیرے سینے میں مصطفیٰ کی محبت آ گئی تو ادھر قبر میں ہوگا، فرشتے تجھ سے پوچھیں گے ارے بندے اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو یہی کہتا نظر آئے گا ارے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یار میرے صاحب عشق پیدا کر مصطفیٰ کا سینے میں، مصطفیٰ کی محبت اپنے سینے میں بٹھا، قبر میں یہی کہتا نظر آئے گا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یار جب مدینے والے کا عشق تمہارے سینے میں ہوگا تم نمازیں بھی ادا کرو گے اور اپنے ماں باپ سے تم پیار کرتے ہوئے بھی نظر آؤ گے۔ سبحان اللہ، ساری عبادتیں اسی وقت قبول ہے جب ماں باپ تجھ سے راضی ہے، جب ماں باپ کا دل تجھ سے مل گیا، ماں باپ تجھ سے خوش ہے تو تیری تمام عبادتیں قبول ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، مصطفیٰ مکہ کے بازار سے گزر رہے تھے، میرے مصطفیٰ نے دیکھا ایک نوجوان ایک بوڑھے کا گربان پکڑ کر لا رہا، اس کا کالر پکڑ کر اسے مکہ کے بازار میں گھسیٹتا لا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ جان رحمت نے جب یہ منظر دیکھا میرے مصطفیٰ نے اس نوجوان سے پوچھا وہ نوجوان جس کا تو کالر پکڑا ہے یہ بتا یہ تیرا کون ہے؟ جسے اتنا کہا تھا نوجوان کہنے لگا وہ پوچھنے والے یہ بتا تیرا نام کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں نام میں کیا رکھا ہے، ذرا یہ تو بتا یہ تیرا کون ہے؟ جس نوجوان نے کہا تھا یہ میرا باپ ہے، میرے مصطفیٰ جان رحمت نے اس نوجوان کے سینے پہ اس طریقے سے میرے نوجوان کے سینے پر اس طریقے سے میرے مصطفیٰ نے گھوسا رکھا ہے۔ نوجوان نے اس بوڑھے کا کالر پکڑا، اس بوڑھے کا کالر چھوڑا ہے، چھوڑنے کے بعد میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ بابا بتا تو صحیح یہ تیری اولاد تجھے مکہ کے بازار میں کیوں لا رہی ہے؟ جیسے اس بابا نے اتنا سنا تھا، اس بوڑھے نے اتنا سنا تھا، آنکھیں برسنا شروع ہو گئی ہے، رونا شروع کر دیا ہے۔ بوڑھا کہنے لگا ہے یہ میرا لال مجھے مکہ کے بازار میں بیچنا چاہتا ہے، اسے میری کھانسی برداشت نہیں ہے، اسے میری تکلیف برداشت نہیں ہے، اسے 2 روٹی کھلانا دشوار پڑتا ہے اور یہ مجھے بیچ کر مالداری حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے اتنا سنا ہے، آنکھیں برسنا شروع ہو گئی ہے۔ میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں او نوجوان سن تو صحیح، اگر تو مالداری چاہتا ہے تو ماں باپ کی خدمت کرنا شروع کر دے، اگر تو بادشاہت چاہتا ہے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرنا شروع کر دے، اگر تو چاہتا ہے ذمہ دار بن جائے تو ماں باپ کے قدموں کو چومنا شروع کر دے، ماں باپ کی خدمتیں کرنا شروع کر دے۔ ادھر پوری دنیا آرام سے سو جایا کرے گی، تو کھراٹے کی نیند لیا کرے گا، لیکن یہ تیرا باپ اپنے کپکپاتے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا، ادھر خدا کی بارگاہ میں دعا ہوگی، ادھر اللہ رب العزت تجھے مالداری سے نواز دے گا، پروردگار عالم ادھر تجھے مالداری سے نواز دے گا۔ یار ماں باپ سے سچا پیار کیا کرو، ماں باپ سے محبت کیا کرو،
یہ نہیں کہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے انہیں اٹھا کر ڈال دیا الگ، ہمیں اب کسی چیز سے مطلب نہیں رہا۔ یار وہ کتنی روٹی کھاتے تھے، 1-2 روٹی کھایا کرتے تھے، لیکن ہمیں ان کا رہنا پسند نہیں ہے، ہم ان سے الگ ہو جایا کرتے تھے۔ اپنے کبھی بچپن کے بارے میں سوچ لیا ہوتا، تیرا بچپن کس طریقے سے تیرے ماں باپ نے گزارا تھا، خود بھوکے رہے لیکن تجھے پیٹ بھر کے کھلایا تھا۔ آج مارکیٹوں سے گوشت لایا کرتے گئے، ماں باپ کے سامنے بوٹی رکھ دیتے، معلوم ہے کہ ان کے منہ میں دانت نہیں ہے، کس طریقے سے یہ چبائیں گے، کس طریقے سے یہ نوچیں گے۔ یار انہیں تم کھلانا چاہتے ہو یا تڑپانا چاہتے ہو؟ بتا تو صحیح، انہیں زندہ رکھنا چاہتے ہو یا مارنا چاہتے ہو؟ یار گوشت کی بوٹی ایسی ایسی آتی ہے جو مسوڑے سے نکٹ جائے، لیکن اتنی سخت سخت ہڈیاں پیش کرتے ہو ماں باپ کے سامنے، ان کے دانت نہیں ہے، بیچارے تڑپتے رہتے ہیں۔ تو پیٹ بھر کے سو جایا کرتا ہے، کبھی ماں باپ سے پوچھا کہ تیرا پیٹ بھرا یا نہیں بھرا؟ کبھی ماں باپ سے تو نے خیریت معلوم کی؟ کبھی ماں باپ کے قریب آ کر تو نے پوچھا بابا تیرا حال کیسا ہے؟ ماں تو نے کتنی پریشانی اٹھائی تھی ہمیں پالنے میں، باپ تو نے کتنی محنتیں کی تب آج ہم اتنے بڑے ہو گئے، کبھی تو پوچھنے آیا؟ یا تو پوچھتا نہیں ہے، جو بیوی نے کہہ دیا بس اسی کو ماننا شروع کر دیا تو نے۔ کوئی اسلام کی شہزادی تم چاہتی ہو کہ تمہارا بھائی تمہارے ماں باپ کی خدمت کرے، لیکن شوہر کو باپ کے سامنے کھڑا کر دیا کرتی ہو۔ ہمارا بھائی ہمارے ماں باپ کی خدمت کرے، ماں باپ کی سیوا کرے، لیکن اپنے شوہر کو اس کے باپ کے سامنے کھڑا کر دیتی ہو تاکہ اس کا شوہر اپنے ماں باپ کو گھر سے بے دخل کر دے، گھر سے دھکا دے کر نکال دے۔ تو میرے صاحب بتاؤ یہ کون سا طریقہ ہے، کون سا مصطفیٰ جان رحمت کا طریقہ ہے جو تم نے آج اختیار کر رکھا ہے؟ یار میرے مصطفیٰ کا طریقہ تو یہ ہے، مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کے الفاظ ہے، آمنہ کلام ارشاد فرماتا ہے، اگر دنیا کے اندر ترقی چاہتے ہو، اگر تم بلندی چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت کرنا شروع کر دو، ماں باپ کے قدموں سے لپٹنا شروع کر دو۔ ادھر ماں باپ کے قدم چومو گے، ادھر اللہ رب العزت تمہارے اوپر رحمتوں کا برسنا شروع ہو جائے گا، تمہارے اوپر رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں گی۔ یار میرے صاحب اپنے ماں باپ کو اپنے سینے سے لگا لے، اگر تو ماں باپ کو اپنے سینے سے لگا لے گا، مدینے والا آقا تجھے اپنے سینے سے لگا لے گا۔ ماں باپ سے محبت کر، ان سے پیار کر، اگر وہ کچھ کہا کرے تو منہ مت پھیرا کر، بلکہ ماں باپ کی اپنی باتوں کو سنا کر، ماں باپ کیا کہہ رہے ہیں۔ یار ایک باپ ہی تو ایسی ذات ہے، ایسی شخصیت ہے جو چاہتی ہے کہ میری اولاد مجھ سے بھی زیادہ کامیاب ہو جائے۔ ایک باپ ہی ایسا ہے جو یہ پسند کرتا ہے میری اولاد مجھ سے بھی زیادہ کامیاب ہو جائے، لیکن میرے صاحب آج ہم ماں باپ کو ٹھکرا دیا کرتے ہیں، ماں باپ کو ہم دھکا دے کر گھر سے نکال دیا کرتے ہیں، ماں باپ کا جھوپڑا الگ کر دیا کرتے ہیں، بیچارے گرمی میں سڑتے رہتے ہیں، تمہیں ان کے نہ ٹھنڈ کی فکر ہے، نہ برسات کی فکر ہے، نہ تمہیں گرمی کی فکر ہے، تم اپنے لیے ایک سے ایک آرام کی چیز لے آتے ہو، ایک سے ایک آرام کی چیز میں لیٹ کر نیند نکال لیا کرتے ہو، پوری رات سوتے رہے تو کھراتے کی نیند لے کر۔ کبھی ماں باپ کے بارے میں تو نے سوچا ہے؟ کبھی ماں باپ کے قریب جا کر تو نے پوچھا ہے او بابا تجھے کیا چاہیے ہے، او ماں تجھے کیا کس چیز کی ضرورت ہے، او میری ماں تو پریشان تو نہیں ہے؟ او میرے پیارے چاہے تو امیر کیوں نہ بن جائے، چاہے مالدار کیوں نہ بن جائے، چاہے صاحب اولاد کیوں نہ ہو جائے، اگر تو نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہے تو کبھی دلی سکون تجھے نہیں مل سکتا ہے، کبھی تجھے دلی پیار نہیں مل سکتا ہے، تو ہمیشہ پریشان رہے گا۔ اگر ماں باپ کو اپنے سر پر بٹھائے گا تو مدینے والا آقا میدان حشر میں تیری شفاعت فرما دے گا۔ یار میرے صاحب ماں باپ کو سینے سے لگانے کی چیز ہے، ماں باپ کو اپنے سے دور کرنے کی چیز نہیں ہے۔ پہلے ماں باپ کو کھلا بعد میں خود کھا۔ 3 دوست تھے، بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ ایک دوست کا یہ طریقہ تھا کہ جنگل میں بکریاں چرایا کرتا تھا، اونٹ چرایا کرتا، تو شام کو آیا کرتا تھا تو پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پلایا کرتا تھا، بعد میں اپنے بچوں کو دودھ پلایا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا یار سامنے بکریاں لے کر آیا، ادھر دودھ ہوا بکریوں کا، پیالہ ہاتھ میں ہے، ماں باپ کے قریب گیا تو کیا دیکھا کہ ماں باپ سو رہے ہیں، ماں باپ سو رہے گئے، آرام کر رہے گئے۔ نوجوان کے ہاتھ میں پیالہ ہے،
بچے کے ہاتھ میں پیالہ ہے، ماں باپ کا انتظار کر رہا ہے میرے ماں باپ کب بیدار ہوئی کب یہ دودھ پلاؤں گا۔ ماں باپ لیٹے ہیں سو رہے ہیں، اس کے بچے اس کے پیروں میں گڑ گڑا کر کہہ رہے ہیں بابا تم ہمیں دودھ پلا دو، قدموں پر آ کر رو رہے ہیں بابا تم ہمیں دودھ پلا دو۔ بیوی الگ کہہ رہی سرتاج تم ہمیں دودھ پلا دو ہم بھی بھوکے گئے، لیکن نوجوان کی محبت تو دیکھ، نوجوان کا اپنے ماں باپ سے پیار تو دیکھ تو صحیح، ماں باپ سے محبت دیکھ تو صحیح، ماں باپ سے کتنا پیار کر رہا ہے، ہاتھ میں پیالہ ہے، بچے قدموں پر گر گڑا رہے ہیں، بچے پینے کو دودھ مانگ رہے ہیں، لیکن نوجوان نے کہا تھا جب تک میرے ماں باپ نہیں پی لیتے میں کسی کو پینے نہیں دوں گا۔ وہ میرے صاحب پوری رات وہ نوجوان ہاتھ میں کاسا لے کر کھڑا رہا، پوری رات دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا، اسی انتظار میں رہا کہ ماں باپ بیدار ہو جائے، ماں باپ کو پہلے دودھ پلاؤں گا بعد میں اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں گا۔ وہ میرے صاحب محبت تو دیکھ کتنی محبت کر رہا ہے، کتنا پیار کر رہا ہے، جیسی صبح کا سورج نمودار ہوا ہے، ماں باپ کو دودھ دیا ہے، ماں باپ نے دودھ پیا ہے، بچے پوری رات گڑ گڑا کر قدموں کے باپ پر سو گئے ہیں، بچوں کو اٹھایا ہے، بچوں کو دودھ پلایا ہے۔ اب یہ نوجوان جنگل کے راستے سے جا رہا ہے، تینوں دوست جنگل کے راستے سے جا رہے ہیں، اچانک دھوپ کی شکایت محسوس ہوتی ہے، یہ تینوں دوست ایک غار کے اندر آ جاتے ہیں، اس غار کے اندر دھوپ سے بچنے کے لیے چھپ جایا کرتے ہیں، جیسے چھپے گئے اچانک خدا کو کچھ اور منظور تھا، اچانک ایک پہاڑ کا ایک ٹکڑا اس غار کے منہ پر گر جاتا ہے، وہ غار بند ہو جاتی ہے۔ اب تینوں اندر گھبرانا شروع کر دیتے ہیں، 3 دن ہو گئے ہیں کچھ نہ کھایا ہے، نوجوان کو اپنے ماں باپ کی فکر ہے، ارے میرے ماں باپ کو کون دودھ پلاتا ہوگا، میرے ماں باپ نے کچھ کھایا ہوگا یا نہیں کھایا ہوگا، میرے ماں باپ نے کچھ پیا ہوگا یا نہیں پیا ہوگا۔ 3 دن ہو گئے ہیں نوجوان کو، 3 دن ہو گئے ہیں، تینوں دوست اس غار کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ اب یہ احساس ہو گیا ہے اب تو طاقت سے بھی پتھر نہیں ہٹتا ہے، اگر کچھ دن اور رہے تو یہی بھوکے مر جائیں گے، لیکن نوجوان کو اپنے ماں باپ کی فکر تھی، نوجوان ماں باپ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ میرے صاحب اب اس نوجوان نے کہا تھا اپنے دوستوں سے کوئی ایسی نیکی بیان کرو، کوئی ایسی نیکی کا ذکر کرو، خدا کی بارگاہ میں وہ نیکی اپنا وسیلہ بنانا شروع کر دو، اللہ رب العزت اس نیکی کی بدلے اس غار کے اوپر سے پتھر کو ہٹا دے گا۔ وہ میرے صاحب دونوں دوستوں نے اپنی اپنی نیکیاں گنانا شروع کی ہے، خدا کی بارگاہ میں عرض کیا ہے او میرے پروردگار عالم میں نے وہ فلاں نیکی تیری رضا کے لیے کی تھی، او میرے پروردگار عالم فلاں وہ نیکی میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے کی تھی، او میرے پروردگار عالم اگر وہ میری نیکی صحیح تھی تو اس غار کے اوپر سے اس پتھر کو ہٹا دے۔ پتھر تھوڑا سا ہٹا ہے، دوسرے نے بھی یہی وسیلہ دیا ہے، پتھر ہٹا ہے، اب تیسرے کی باری ہے، تیسرا کہنے لگا ہے او میرے پروردگار عالم میں اس وقت تک نہ کچھ کھاتا ہوں، نہ اپنے بچوں کو کھلاتا ہوں، نہ اپنی شریک حیات کو کھلاتا ہوں، جب تک میرے ماں باپ شکم سے نہ ہو جائے، جب تک میں اپنے ماں باپ کو نہ کھلا دوں۔ او میرے پروردگار عالم اگر تو میری اس نیکی سے راضی ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ او میرے پیارے اتنا کہنا تھا